السلام علیکم ناظرین۔ قسطنطنیہ، جسے آج کی دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر آپ کی پیشن گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ یعنی ملحمات الکبریٰ سے متعلق ہیں، جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ آیا صوفیہ 481 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، لیکن 1931 میں اتاترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ اب دوبارہ اس کے میناروں سے اذان کی صدا بلند ہونے والی ہے۔ قسطنطنیہ کا شہر اور یہ عمارت آیا صوفیہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی تو سناتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عظیم بازنطینی رومی شہنشاہیت کے زوال کی بھی داستان بیان کرتی ہے۔ یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور آبنائے باسفورس کے کنارے آباد کیا گیا، اور اس جگہ کا انتخاب رومن بادشاہ قسطنطین نے کیا تھا۔ ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قسطنطنیہ کی۔ اس جگہ کا انتخاب رومن بادشاہ قسطنطین نے کیا تھا۔ قسطنطین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں ہانہ جنگی عروج پر تھی اور بادشاہت بکھر چکی تھی۔ اسی دور میں عیسائی راہب رومی بادشاہوں کی عیاشی، اخلاق باختگی اور معاشرتی فحاشی سے تنگ آئے ہوئے عوام میں دن بدن مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اس دور کے عیسائی راہب صلیب نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان کے جھنڈوں پر سواستکا کی طرح ایک ستارہ ہوتا تھا۔ قسطنطین کی افواج اس خانہ جنگی میں پے در پے شکست کھا رہی تھیں کہ ملان کے مقام پر اس نے ایک دم یہ اعلان کیا کہ اس نے رات کو خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دیکھا ہے، جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور اپنے ہتھیاروں پر برکت کے طور پر عیسائیت کا نشان بھی کنندہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب وہ میلون برج یعنی میلون پل کے مقام پر حملہ آور ہوا تو فتح یاب ہو گیا۔ اسی فتح کے بعد وہ 312 میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا۔ اس نے آتے ہی عیسائی راہبوں کے قتل عام کا حکم منسوخ کر دیا اور عیسائیت کی ترویج، بائبل کی تدوین اور مذہب کی بنیاد پر قانون سازی شروع کی۔ اس کی والدہ ہیلن نے ایک راہبہ کی حیثیت سے خود کو عیسائیت کے لیے وقف کر دیا، لیکن رومی سیاست کی وجہ سے اعلان نہ کر پائی، تو قسطنطین نے اسے بہت سا سرمایہ اور سپاہی دے کر فلسطین بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پر جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ایک گرجا گھر کی تعمیر کرے۔ یہ گرجا گھر بیت لحم فلسطین میں آج بھی تمام عیسائی گروہوں کا مقدس ترین مقام مانا جاتا ہے۔ قسطنطین نے قدیم روم کی بجائے آبنائے باسفورس کے کنارے اس علاقے کو 324 عیسوی میں اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر سے حکمرانی کرنے والے رومن بادشاہوں کو بازنطینی یعنی بیزنٹیم حکمران کہا جاتا ہے۔ رومن بادشاہت اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے ساتھ عیسائیت بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک بازنطینی جن کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا اور ان کا مذہب آرتھوڈکس عیسائیت تھی، جبکہ دوسری بادشاہت کا مرکز روم تھا جن کا مذہب کیتھولک عیسائیت تھی۔ بازنطینی بادشاہت کا پہلا اہم ترین بادشاہ جسٹینین اول تھا۔ اس نے 532 عیسوی میں آرتھوڈکس چرچ کے مرکز کے طور پر یہ عمارت آیا صوفیہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جسٹینین جب تکمیل کے بعد اسے دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا، جس پر اس نے غرور سے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔
اس کا اشارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تھا جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ آرتھوڈکس عیسائیت کے مرکز کے طور پر یہ عمارت تقریباً 900 سال رہی۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی۔ ان کا ایمان تھا کہ اس کے گنبد سے ایک فرشتہ اس وقت آسمان سے تلوار لے کر اترے گا جب ترک دشمن قسطنطین کے ستون تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتا ہوا اس مسجد کے گنبد والے ہال میں داخل ہوا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گنبد والے فرشتے کے منتظر عیسائیوں کے لیے ویسے ہی فقرے بولے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بولے تھے کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب امان میں ہو۔ آیا صوفیہ میں موجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سلطان کے اس اعلان پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ جو کبھی عیسائی تہذیب کا مرکز تھا آج وہاں صرف 0.2% عیسائی ہیں اور وہ بھی باہر سے آئے ہوئے آرمینائی آباد کار ہیں۔ سلطان محمد فاتح جمعہ کے دن فجر کے وقت آیا صوفیہ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ یہ شہر ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسائیوں سے معاہدے کے تحت بیت المقدس حاصل کرنے کی طرح حاصل نہیں کیا بلکہ لڑ کر فتح کیا ہے، اس لیے ہم عبادت گاہوں کے ضامن ہیں۔ ہم جمعہ کی نماز یہاں ادا کریں گے۔ اس دن سے 450 سال تک یہ جگہ اذانوں سے گونجتی اور سجدوں سے مزین رہی۔ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے 1931 میں صرف اسلام دشمنی میں اسے بند کیا۔ وہ اسے واپس گرجا گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک تو وہاں عیسائی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اور دوسرا مسلمانوں کا دباؤ۔ جنگ عظیم اول کے بعد آبادی کا بہت بڑا تبادلہ ہو چکا تھا جس کے تحت 10 لاکھ عیسائی یونان چلے گئے تھے اور 3 لاکھ مسلمانوں کو ترکی بلا لیا گیا تھا۔ عیسائیوں کی غیر موجودگی میں آیا صوفیہ ایک بے آباد گرجا گھر ہی رہتا۔ عطا ترک کی اسلام دشمنی اس قدر تھی کہ اس نے گرجا گھر بنانے میں ناکامی کے بعد اسے مسجد کی بجائے ایک عجائب گھر بنا دیا۔ آج طیب اردگان کی حکومت 85 سال بعد دوبارہ اس 450 سالہ مسلم تاریخ کو زندہ کرنے جا رہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تو ناظرین، بہت سے سیکولر لبرل تلملائیں گے، شور مچائیں گے، لیکن آثار قدیمہ کے عالمی اصولوں کے مطابق تمام قدیمی عمارتیں اور نوادرات اس ملک کی ملکیت ہوتے ہیں جہاں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ آج کے دور میں ملکیت ہی عمارت کا مصرف بتاتی ہے۔ یورپ کے صرف ایک شہر لندن کے 500 بند گرجا گھروں میں 423 کو مسلمانوں نے خرید کر مسجد بنایا اور آج ان میں نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو باہم رضامندی سے ہوا، لیکن اسپین سے جب مسلمانوں کو زبردستی نکالا گیا تو وہاں کی 3000 مساجد کو گرجا گھر بنا دیا گیا۔ ان کی تفصیل جسٹن کروسین نے اپنی کتاب ماسکس ٹو کیتھیڈرل میں دی ہے۔ کیا یہ سیکولر اور لبرل مافیا اسپین کی 3000 مساجد کو مسلمانوں کے اختیار میں دینے کے لیے آواز بلند کرے گا؟ کیا بابری مسجد میں اذان کی آواز کے لیے جلوس نکالے گا؟ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ دنیا ہر سیکولر، لبرل اور لادین اصل میں وہ مذہب دشمن نہیں بلکہ اسلام دشمن ہیں۔ اسے کرسمس کی رونق، ہولی کے رنگ اور دیوالی کے دیپ اچھے لگتے ہیں، لیکن اسے مسلمانوں کی اذان سے لے کر بکروں کی قربانی تک ہر چیز سے نفرت ہے۔ آیا صوفیہ سے 85 سال بعد بلند ہونے والی اذان ایک ایسے شہر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے جو 1000 سال تک یورپی تہذیب کا مرکز رہا، اور اب دوبارہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ترک صدر طیب اردگان کو دیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بائی آرڈر یعنی قانون سازی کے ذریعے اور ترک عدالت سے منظوری لے کر اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ اس کی وجہ سے تمام لبرلز، سیکولرز اور نان مسلم جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں کہ یہ طیب اردگان نے آخر کیوں کر دیا، کیسے کر دیا اور کس وجہ سے کر دیا۔ حالانکہ پوری دنیا میں جہاں پر مساجد کو ڈھا دیا گیا، مساجد کی جگہ پہ انڈیا میں مندر اور کئی دوسرے ممالک میں گرجا گھر بنا دیے گئے، یہ لوگ اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، اسرائیل میں ایک قدیم اور تاریخی مسجد کی جگہ بار بنا دی گئی، لیکن اس کا نام کسی کی زبان پر نہ آیا کیونکہ وہ مسجد کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس کی بجائے اگر کسی گرجا گھر کو تبدیل کیا جاتا یا مسجد بنایا جاتا تو بہت زیادہ شور اٹھتا۔
تو دوستو ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔